نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں بہت سارے اچھے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس قسم کے کلمات ارشاد فرمائے جن کا معنی مفہوم مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا ہے. اللہ
اور اسی طرح اس کے برعکس بہت سارے برے اعمال ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں سے ناراضگی کا، غصے کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم میں اور حدیث اور سنت میں اس قسم کے الفاظ کہے گئے جن کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمارا نہیں۔ جہاں ان الفاظ میں محبت کا اظہار ہے کہ وہ ہمارا ہے، وہاں ان الفاظ میں بہت بڑی ناراضگی کا اظہار ہے کہ وہ ہمارا نہیں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کے الفاظ پہ غور کرے تو بات بہت بڑی ہے کہ کائنات کا رب کہے وہ ہمارا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ ہمارا نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس بات کا وزن وہ جانتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار موجود ہے، وہ اس بات کا وزن جانتے ہیں کہ یہ کتنی وزنی بات ہے۔ پہلے ایک مثبت مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے کی تعریف کرتے ہوئے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، اظہار محبت کیا، ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے۔ خوبی بھی عرض کیے دیتا ہوں، خوبی یہ بیان کی کہ اشعری قبیلے کے لوگ جب سفر میں یا قحط میں ان کی غذا خوراک میں قلت واقع ہو جاتی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے کھانے کو، کسی کے پاس نہیں، تو یہ سفر میں اور قحط میں کیا کرتے ہیں، یہ جس کے پاس جتنا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ ایک جگہ ڈھیر بناتے ہیں، پھر سارے برابر کا لے لیتے ہیں۔ یہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی مثال ہے۔ نبی نے بیان کی، تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا ہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، الٹ سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، مضمون اس کے برعکس ہے، تو میں نے پہلے مثبت بیان کر کے بات کو ذرا واضح کر دیا کہ کیا آپ نے فرمایا خوش ہو کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خوبی بیان کر کے کیا فرمایا، ہم منی وانا منہم، وہ میرے ہیں میں ان کا۔ سبحان اللہ، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے برے کرتوت، برے معاملات ایسے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا، غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وہ ہمارا نہیں۔ اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے حوالے سے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، اگر غور کیا جائے تو وہاں ایک خرابی نہیں، خرابیوں کا دروازہ ہے۔ ویسے نہیں فرما دیا وہ ہمارا ہے، وہ ایک خرابی نہیں ہے، وہاں خرابیوں کا پورا باب اور دروازہ ہے۔
سب سے پہلے جامع ترمذی کی حدیث عرض کرتا ہوں جو عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے. بڑے بڑے محققین نے حسن کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے وہ ہمارا نہیں. اللہ اکبر. اب غور کرو، غیر کی مشابہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کلمہ اسلام کا پڑھے، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے، دعویٰ ایمان کا کرے، دعویٰ اسلام کا کرے، لیکن عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، وضاقتہ میں، شکل صورت میں، لباس حجامت میں، خوشی غمی میں، خلوت جلوت میں نقل اغیار کی اتارے تو پیغمبر کو کہنے کا حق کیوں نہیں؟ وہ ہمارا نہیں، چاہے جہاں مرضی وہ ہمارا نہیں. اللہ اکبر. ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، کیا فرمایا؟ لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارا نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے. دعویٰ اسلام کا کر کے، دعویٰ محبت رسول کا کر کے، وہ عقیدے میں، عبادات میں، وضاقتہ میں، لباس حجامت میں، خوشی غمی میں وہ نقلیں یہودیوں کی اتارے، نصرانیوں کی اتارے، مشابہت وہ مجوسیوں کی کرے، غیر مسلموں کی کرے، دعویٰ ایمان کا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیسے کیا؟ فرمایا جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے وہ ہمارا نہیں. لوگ بالکل الٹ کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، الٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی اور عمل بھی کیا؟ آپ کا قول بھی ہے مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی پوری رکھو، قول بھی ہے. آپ کا عمل مبارک بھی یہی، آپ کی مونچھیں چھوٹی، داڑھی گھنی، سینے پہ پھیلی ہوئی. آج جو اس کے الٹ کرے، مونچھ بڑی بڑی، داڑھی یا کاٹی ہوئی یا موٹی ہوئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ فرمایا وہ ہمارا نہیں؟ ایک مثال وضاقتہ میں، یہی معاملہ لباس و حجامت میں لیجیے. لباس انسان کا امتیاز ہے. یہی وجہ دیکھ لو جتنے سرکاری غیر سرکاری محکمے وہ اپنی اپنی وردی، اپنا اپنا یونیفارم انہوں نے بنایا ہوا ہے. اسلام کا بھی ایک لباس ہے کہ جس سے چلتا پھرتا بندہ پہچانا جائے کہ یہ اہل اسلام میں سے ہے. وہ لباس ہے، کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہو اور لباس کھلا ہو. لباس کا مقصد دین اسلام پہ کیا ہے؟ صدر ڈھانپنا. فرمایا قرآن کریم پڑھیے، سورہ اعراف پڑھیے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ نے پورے واقعہ سے نچوڑ یہ نکلتا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ تمہارا ستر چھپائے گا. تنگ لباس ستر نہیں چھپاتا، باریک لباس ستر نہیں چھپاتا، ادھورا نامکمل لباس ستر نہیں چھپاتا. جس طرح آ رہی ہے گرمی ہے، یوں ایک طرف مرد کو ٹخنوں سے اوپر کرنا کپڑا 1 انچ کہ ٹخنا ننگا ہو جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے وہ کیا ہے جی، انچ کپڑا نیچے گیا اوپر گیا. جب تو ہی کہہ رہا ہے نیچے کیا اوپر کیا تو اوپر کر لینا، تو نیچے کیوں کرتا؟ اوپر کیا نیچے کیا خود کہہ رہا ہے جی. حتیٰ کہ ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا، آج تک میرے کانوں میں اس کی آواز پھٹکتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں اس اسلام کو مانتا کہ کپڑا انچ نیچے کرنے سے بندہ جنت میں چلا جائے. یہ سرسات کا کہیں انچ نیچے کیا ہوں، تو میں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا. میں نے کہا جب خود ہی کہہ رہے ہو کہ نیچے کیا اوپر کیا تو آپ پیغمبر کا حکم مان کے اونچا کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹنگنے ننگے ہوں، لباس بھلا ہو، موٹا ہو، سطر ڈھانپا جائے، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اللہ نے پہلے انسان آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرایا تو لباس پہنایا، اور شیطان نے سب سے پہلا حملہ انسان پہ کیا کیا؟ کیوں جی کیا کیا؟ ننگا کروایا، اور آج تک وہ ننگا کروا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی تہذیب ننگا پن ہے۔ کیوں؟ فحاشی اور یعنی سے بے حیائیوں کا، برائیوں کا جال بچھتا ہے، نجائز محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نتیجے میں دل اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے وہ ہمارا نہیں۔ حجامت انگریزی، وضاقت انگریزی، لباس انگریزی، رہن سہن انگریزی، لیس منا، آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارا نہیں۔ سوچئے کتنے سخت الفاظ ہیں، لیس منا من تشبہ بغیرنا۔ اسی طرح عقائد دیکھ لو، جتنے شرکی عقائد ہیں سارے یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مجوسیوں کی، بدھ پرستوں کی مشابہت ہیں۔ جتنی بدعات خرافات ہیں وہ ساری غیر مسلموں کی مشابہت ہیں، کھلے لفظوں میں انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے۔ ایک شخص 12 ربیع الاول کے جشن کے متعلق خود الفاظ کہتا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنا یہ آپ کی بات کتنی وسیع ہے، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے ہمارا نہیں۔ وہ مضمون لکھ رہے ہیں حق میں کہ یہ 12 ربیع الاول کی عید جشن یہ درست ہے۔ لکھتے لکھتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جہاں تک موجودہ دور میں ہماری اس عید کا انداز ہے، طور طریقہ ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خیر القرون میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، ابتدائی 5-6 صدیوں تک اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ کیا کہتا ہے؟ اس کا نام و نشان بھی نہیں۔ مضمون لکھنے والا مضمون لکھنا ہے، آگے وجہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت نام و نشان کیوں نہیں ملتا، صحابہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تابعین نے کیوں نہیں کیا، تبع تابعین نے کیوں نہیں کیا۔ اس وقت مسلمان جہاد میں مصروف تھے۔ بات سننے والی ہے، اس وقت مسلمان جہاد میں مصروف تھے، جشن منانے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ کیوں جی؟ جہاد میں مسلمان مصروف تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر منائی ہے کہ نہیں؟ جو ہے وہ تو موجود ہے، وہ جہاد میں بھی موجود۔ کیوں جی؟ حتیٰ کہ آپ عید کے دن نماز عید پڑھ کے، خطبہ دے کے کیا کرتے تھے؟ عید کے دن اگر آپ نے کہیں جہادی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے، عید کے دن بھیجتے۔ جو عید ہے وہ تو آپ نے جہاد کے دور میں بھی منائی۔ بہرحال وہ لکھتا ہے اس وقت مسلمان جہاد میں مصروف تھے، فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے جشن منانے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ جب 4-5 صدیاں گزر گئی، ہر طرف اسلام غالب آ گیا، پھر لوگوں نے سوچا، بات سننے والی ہے، لوگوں نے سوچا کہ غیر مسلم قومیں ہیں، وہ اپنے بڑوں کے دن مناتی ہیں۔ غیر مسلم قومیں اپنے بڑوں کے دن مناتی ہیں، تو مسلمان کے جہاد سے فارغ ہو گئے، فتوحات ہو گئی، انہوں نے سوچا ہمیں بھی منانا چاہیے، اس لیے ان کو دیکھ کر یہ کام شروع ہوا۔ اور کیونکہ مسلمان جہاد سے فارغ ہو گئے، کیوں بھائی مسلمان آج بھی جہاد سے فارغ ہیں؟ کتنا بیوقوف ہے وہ لکھنے والا، بیچارے کو طریقہ نہیں پتا۔ کیوں؟ جہاد سے امت مسلمہ کبھی بھی نہیں فارغ ہو سکتی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے استعمال پر امیر المومنین فی الحدیث حافظ الدنیا امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ عنوان قائم کیا، باب الجہاد ما فی الى یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رکھے گا۔ وہ کہتا ہے لوگ جہاد سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے سوچا غیر مسلم قومیں
اپنے بڑوں کا دن مناتی ہیں تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا، ان کے اپنے بقول 12 ربیع الاول کا جشن کن کی نگر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا اور مخالفت کر کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کے درس کی پہلی حدیث جو میں سنا رہا ہوں کہ ہمارا نہیں، فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارا نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے۔ جس کام پہ پیغمبر نے نفرت کا اظہار کیا، آج وہ کام کرتے اظہار محبت ہو رہا ہے۔ آپ نے تو فرمایا ہمارا نہیں، یہ بدعت کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ تو بہرحال اسی طرح عبادات ایسی ایجاد ہوئی جن میں عیسائیوں کی رہبانیت کی نقل، ہندوؤں کے کئی طور طریقوں کی نقل، اسی طرح خوشی کے حوالے سے رسمیں ہندوؤں کی نقل، غمی کے حوالے سے رسمیں ہندوؤں کی نقل، یہود و نصارہ کی نقل۔ آپ نے اس لیے جس حوالے سے بھی یہ بات کہی نا، وہ ایک چھوٹی چیز نہیں تھی، پورا باب اور دروازہ ہے۔ اب اس پہلی حدیث پہ غور کریں جو سنن ترمذی میں ہے، عمر بن شعیب عن بنوی ہے، ان کے دین نے عقل کہا ہے، آسان باتیں ہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے، عام لفظ ہے، عقیدے میں کرے، عبادات میں کرے، معاملات میں کرے، وضاقتہ میں کرے، لباس حجامت میں کرے، خوشی غمی میں کرے، خلوت جلوت میں کرے، وہ ہمارا نہیں۔ تو غیر کی مشابہت کر کے محبت رسول کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکے گا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے ہی نہیں؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حوالے سے اتنی احتیاط کی، آپ کو غیر کی نقلوں سے نفرت ہی بڑی تھی، اتنی احتیاط کی۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہر نماز کی ہر وقت میں فرض ہے۔ نماز فرض ہو فاتحہ تب بھی فرض ہے، نماز نفل ہو فاتحہ تب بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہو فاتحہ تب بھی فرض ہے، نماز نفل ہو پر فاتحہ۔ جس طرح نماز فرض ہو وضو تب بھی شرط ہے، نماز نفل ہو تو وضو تب بھی شرط ہے۔ وہ ضروری ہے کہ نفل نماز بغیر وضو کی ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اسی طرح فرض نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، نفل نماز بھی فاتحہ کے بغیر نہیں۔ ایک رکعت میں فرض ہے تو یوں سمجھیے کم از کم صرف فرض رکعتوں میں، صرف فرض رکعتوں میں، فجر کی 2، زور کے فرض کتنے ہو گئے؟ عصر کے 4 کتنے ہو گئے؟ مغرب کے 3 کتنے ہو گئے؟ عشاء کے پھر 4 کتنے ہو گئے؟ 17۔ معلوم ہوا ایک دن اور رات کی 5 نمازوں میں 17 بار کلمہ پڑھنے والے کی فاتحہ کے ذریعے تربیت کی گئی ہے۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی، غیر مسلموں کی نقلیں نہیں اتارنا۔ اتنی تربیت، مشابہت نہیں کرنا۔ اس لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا۔ اذان کا حکم نہیں اترا، ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے لوگ اکٹھے کیے جائیں تاکہ ایک امام کی اقتداء میں نمازیں پڑھی جائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ضرورت ہے، اذان کا بھی حکم نہیں اترا۔ ہم مشورے کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہیں، ایک رائے آئی اونچی جگہ پہ آگ جلا دو۔ دیکھو ضرورت ہے، پر کیا فرمایا؟ کیوں مسترد کر دی رہے؟ کہا یہ تو آگ کے پجاریوں کی مشابہت ہو جائے۔ کہا آگ کو پوجنا نہیں، پر کہا عبادت کا وقت اور آگ جلائیں، مشابہت۔ آج کتنی عبادات ہیں جن کے ساتھ آگ جوڑی گئی ہے۔ ہم نے ضرورت کے تحت بھی کہا نہیں۔ رائے آئی ناقوس بجا لو، آپ نے یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے کہا نہیں۔ ٹھیک بجا لو، نہیں۔ کیوں؟ ضرورت کے باوجود کہا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اذان کا حکم اتار دیا۔ اللہ، مشابہت نہیں اختیار کی۔ کتنا اہتمام ہے کہ غیروں کی مشابہت نہ ہو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دو چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، نہ سلائی غیر مسلموں جیسی ہے نہ ڈیزائن غیر مسلموں جیسا ہے، دو چادریں اوڑھی ہیں، ایک طاقت کی جگہ باندھی ہے، ایک اوپر اوڑھی ہے، رنگ شوخ زرد ہے۔ اب شوخ زرد رنگ نصرانیوں کا مذہبی رنگ ہے، شوخ زرد رنگ نصرانیوں کا مذہبی رنگ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اتنی نفرت کا اظہار کیا، اتنے غصے کا اظہار کیا، کہا امو کا امارت کا بھی ہما، تیری ماں نے یہ دو چادریں اوڑھنے کا تجھے حکم دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دھو ڈالتا ہوں، ان کا رنگ ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے اتنے نفرت کا اظہار کیا، فرمایا نہیں، احرقہما، انہیں آگ لگا دے۔ آج حالت کیا ہے؟ آج حالت ہوا ہے وہ جو ایک واقعہ دیر سے معروف و مشہور ہے، تیلیا کے اندر بندہ مر گیا تو ہندو کے ہمارا ہے، مسلم کے ہمارا ہے، سر سے پاؤں تک بظاہر لباس میں، شکل میں، جامت میں، وضاقتہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، اتنی مشابہت۔ آخر کسی نے آواز دی مجمع میں سے، وہ لڑتے کیوں ہو؟ ذرا تہمت نیچے کر کے دیکھ لو، اگر ختنہ ہوا ہے تو مسلم ہے، نہیں ہوا تو غیر مسلم ہے۔ کہاں چہرے میں پہچان تھی، وہ پہچان گرتی گرتی کس گندی جگہ پہ جا پہنچی ہے۔ یہ غیر مسلموں کی مشابہت کا نتیجہ ہے۔ اور اب رفتہ رفتہ یہ سستی کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب ختنے بھی کئیوں کے چھوٹتے جا رہے ہیں۔ وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، حالانکہ شریعت کی بڑی حکمت ہے کہ 7ویں دن ختنہ، کیوں؟ گوشت پوست بچے کا نرم ہوتا ہے، شفا جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کہہ کہ انہیں جی نہیں جی ابھی بچہ بڑا کمزور ہے، ٹھہر جاؤ، وہ 7ویں دن سے آگے کرتے ہیں، کئیوں کے ختنے بڑے ہو کر بھی نہیں ہوتے۔ اب تہمت کھول کے بھی نہیں پتا چلے گا مسلم ہے کہ ہندو ہے۔ تو بہرحال ایک ایک ایسے بول میں بڑی وسیع چیز ہے، اور میں جو ہمارے اغیار کی مشابہت کرے وہ ہمارا۔ آج دیکھو، ہاں مذہبی جشن ہو، ہاں جشن آزادی ہو، مشابہت کن کی ہوتی ہے؟ بہرحال باتیں پوری کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی حدیث ہے وہ اس لیے فرمایا کہ مانا نہیں، اس سے دین ہی سارا خراب ہو جاتا ہے، کیتا خراب ہو جاتا ہے، چاند خراب ہو جاتی ہے۔ اس میں فرمایا لیس منا من خب امرأتن علی زوجہا، وہ ہمارا نہیں جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب یہ صرف ایک بات نہیں، یہ پورے خاندان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ دو سگے بھائیوں نا، یا دو سگی بہنیں ہوں، ایک کا بیٹا ہو ایک کی بیٹی ہو، بھڑکانے والا بھڑکا دے اور طلاق تک بات جا پہنچے، خلے تک جا پہنچے، وہ دو سگے بھائی زندگی بھر کے لیے مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، وہ بہنیں زندگی بھر کے لیے مرنا جینا ختم کر دیتی ہیں، بچے بیچارے لاوارثوں کی طرح برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو طلاق دین اسلام میں پسند نہیں ہے، سخت مجبوری کے حالات میں رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آج گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں بہت سارے افراد موجود ہیں، پڑھتے اسلام کا کلمہ ہے، کردار شیطان کی پسند والا ہے، بڑکا کے میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں پیدا کرنا، جھگڑے پیدا کرنا۔ کئی بیویوں کی ماں ایسی ہے، کئی بیویوں کی بہنیں ایسی ہیں، کئی بیویوں کی خالائیں ایسی ہیں، کئی بیویوں کی بیاں ایسی ہیں، جب بیٹھنا ہے تو کام کا اس کے نکاح میں ہے، وہ تو اس طرح کا ہے، وہ تو اس طرح کا، بڑکا کے کھلے طلاق تک معاملہ پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی خاتون کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، ہمارا نہیں، ہمارا آج پسندیدہ مشغلہ بنا ہوا ہے۔ بیچارہ شوہر تھکا ہوا، ہارا ہوا، سارا دن کام کاج کر کے گھر آیا ہے، تو گھر کے اندر ماحول ایسا ہے، شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف۔
زیادہ، کیونکہ اس بہکاوے میں عورتیں جلدی آ جاتی ہیں، اس لیے آپ نے بطور خاص ذکر یہ کیا وہ ہمارا نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، وہ ہمارا خبابہ لفظ بولا، اس میں ہر شے آ جاتی ہے، فساد کے لیے بھڑکانا بھی آ جاتا ہے اور دوسرے سے تڑوا کے اپنے نکاح میں لانا بھی آ جاتا ہے، جو انتہائی اخلاقی طور پہ گھٹیا اور کمینی حرکت ہے۔ بنی اسرائیل جب جادو ٹونے میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی یہ انتہائی گھٹیا اور بستی بیان کی، کیا کہ وہ ایسا علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کو لڑاتے تھے، اور پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہاں سے لڑا کے طلاق دلوا کے اپنے نکاح میں لاؤں۔ اللہ اکبر، فساد برباد۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خاندان اجڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے خونی رشتے کٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے کٹنے سے دو خاندان کٹ جاتے ہیں، اولاد بیچاری پریشان ہو کے پھرتی ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، چیچر والی اقصی مسجد میں خطبہ دیتا ہوں، ایک نوجوان اللہ اکبر بیچارہ نو عمر نماز جمعہ سے فارغ ہو کے میرے پاس آیا تو آگے کہتا ہے میرے باپ نے میری والدہ کو طلاق دے دی ہوئی ہے اور ہمارا ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے، ماں سے اتنے الفاظ کہے۔ وہ بیچارہ نوجوان زاروں کے تار رونے لگ گیا۔ یہ طلاق خلا شریعت میں اس لیے برا ہے، اولاد کے معاملے خراب، خاندان خراب۔ آج ایسے افراد ہیں جن کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے کہ عورتوں کو شوہروں کے خلاف بھڑکانا۔ وہ بھی کوئی تیرا شوہر ہے، وہ تو تیرا خیال ہی نہیں کرتا، وہ بیوی راضی ہے، بیوی کی ماں کہہ رہی ہے نہیں تو خلا لے کے آ، ہم تجھے بٹھا کے کھلا لیں گے۔ غلط ہے، یاد رکھیے، جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں سمجھنا من خبب امراتن علی زوجہا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والا ہمارا نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ایک اہم ترین واقعہ، وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا ایک رسم بد ختم کرنے کے لیے کہ جناب زید نے جناب زینب کو طلاق دی، لیکن قرآن نے پیغمبر کا کردار اور پیغمبر کا جذبہ قیامت تک کے لیے بیان کر دیا کہ جب حضرت زید اور حضرت زینب دونوں کے درمیان انبن ہوئی تو قرآن پڑھیے، سورہ احزاب ہے، 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ جب انبن ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب زید کو بار بار کیا سمجھاتے ہیں؟ امسک علیک زوجک، کیا سمجھاتے ہیں؟ بیوی رکھ، نہ دے طلاق۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نباہ والی تھی، طلاق والی نہیں تھی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں صحیح مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پہ اپنا تخت سجائے بیٹھا ہے، چیلے چانٹے کرینٹے روانہ کرتا ہے، ہر کوئی آ کے رپورٹ پیش کرتا ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ شیطان ابلیس ہر ایک کو جھاڑتا ڈانٹتا جھڑکتا، چل کیا تو کر کے آیا؟ تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ ایک آ کے کہتا ہے ایک گھر میں بڑا امن تھا، میاں بیوی میں زوجین میں بڑا پیار تھا، بڑی محبتیں تھی، سارا کچھ ٹھیک تھا، سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ کہتا ہے وہ ابلیس کا کرندہ کہ میں نے ایسی شرارت کی، شوہر کا منہ ادھر ہو گیا، بیوی کا ادھر ہو گیا، ماں باپ اولاد سے لڑ پڑے، اولاد ماں باپ سے لڑ پڑی، ہاں جی، میاں بیوی سے لڑ پڑا، بیوی میاں سے لڑ پڑی۔ جب ابلیس کا یہ کرندہ آ کے یہ رپورٹ پیش کرتا ہے نا، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اس کو کہتے ہیں کام تو کر کے آیا ہے، اور تخت پہ کھڑے ہو کے اپنے اس کرندے کو گلے لگاتا ہے، کام تو کر کے آیا، میاں بیوی کو لڑا کے آیا نا۔ تو شیطان کے اس کردار والے آج گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح کئی عورتیں، اللہ اکبر، اسی لیے تو یہ جتنے فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان کے ہم خلاف ہیں، ان کے اندر الٹے ہی معاملہ سکھلایا جاتا ہے۔
یہ فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، یا دوسروں کا کوئی انداز دیکھ کے وہ اچھے بھلے صالح شوہر سے بھی بگڑ جاتی۔ تو ایسی عورتیں بھی سوچیں کہ شوہر سے خام خواہ بگڑنا بلا وجہ یہ خطرناک ہے۔ اگر بگاڑنے والا برا ہے تو جو خام خواہ باتوں میں آ کے بگڑ جائے وہ بھی تو لیسا منا کی ذات میں آئے گا کہ وہ ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حوالے سے یہ کلمات کہے وہ ایک معاملہ نہیں، وہ پورا باب ہے، اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے۔ صحیح ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ الامہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی کنیت ابن ام عبد ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من ترک الخدود وشد الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو مصیبت کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے رخسار پیٹے، گریباں پھاڑے، جاہلیت کی پکار، ہائے وائے پکارے، وہ ہمارا نہیں۔ آج یہ دین بنا ہوا ہے طبقے کا، آج ایک طبقے کی پہچان ہی ہے۔ ملک میں پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ ہائے وائے کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، اور کام کون سا ہے کہ جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان الفاظ میں نہیں، میں اور الفاظ بھی سناتا ہوں، آپ نے نفرت کا، غصے کا اظہار کیا ہے، کردار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مصیبت کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے رخسار پیٹے، گلے بانگ پھاڑے، جاہلیت کی پکار پکارے، میں لٹ گیا، ہائے وائے کہے، فرمایا نہیں سمجھتا وہ ہمارا۔ تو بتلاؤ جس کردار پہ اللہ کا پیغمبر کہ وہ ہمارا نہیں، وہ دین کیسے بن گیا؟ آج میڈیا کیا، اخبارات کیا، ذرائع ابلاغ کیا، یہ سارے جناب پھر خبریں شائع کرتے ہیں، لو جی تعزیہ و ماتم بڑی عقیدت اور بڑے احترام سے منایا گیا ہے۔ عقیدت سے، احترام سے، کام کون تھا جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہمارا نہیں۔ تو پھر عقیدت کون سی؟ حالانکہ یہ تو بالکل ہلکا درجہ ہے، گریباں پھاڑنا، رخسار پیٹنا، کام تو اس سے آگے کیا جاتا ہے، بدن چھلنی کیا جاتا ہے، ٹکریں ماری جاتی ہیں، کوئلوں پہ چلا جاتا ہے، ننگے پاؤں مغمی جلوس میں شامل ہوا جاتا ہے، جبکہ ان سارے کاموں کے بارے نعت کے وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح ہے ان کی متفق علیہ حدیث ہے، لیس منا، وہ ہمارا نہیں۔ تو معلوم ہوا اس کام میں نہ پیغمبر کی محبت ہے، نہ اہل بیت کی محبت ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہمارا۔ صحیح البخاری کی ایک اور حدیث، مفہوم یہی ہے، الفاظ کا فرق ہے، یعنی آپ نے دال بدل بدل کے سمجھایا، فرمایا آنا قریوں ممن حالک خارک، جیسا ہے جو دکھ کی وجہ سے، جو دکھ کی وجہ سے سر مڈا دے، دکھ کے اظہار میں گریباں پھاڑے، دکھ کے اظہار میں اونچی آواز سے چیخے، آہو بکا کرے، فرمایا میں محمد اس سے لا تعلق ہوں، انا بری ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھ لو آج دنیا میں یہ دین بنا ہوا ہے۔ تو جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت سارے لوگ حقیقت ہے دیکھنے والے دیکھ کر رونق بڑھانا چھوڑ دے تب بھی یہ کام ختم ہو جائے، بہت سارے لوگ دیکھنے جاتے، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، جبکہ اس کام کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ ہمارا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، صبر سے اس قدر آری ہیں کہ ذرا تکلیف پہنچے تو ویسے کرنے لگ جاتے ہیں، رخسار پیٹنے لگ جاتے ہیں، دیواروں کو ٹکرے مارنے لگ جاتے ہیں، کپڑے پھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ سچا واقعہ ہے، ہمارے شہر کے ایک عالم دین ہے، جامعہ مکرم کے استاد ہیں، وہ ان کا بیٹا وفات پا گیا، انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں ایک طرف ہم دین والے تھے، ہماری حالت یہ تھی
کہتے ہیں میں پریشان تھا، بیٹا کچھ دنوں سے بیمار تھا، ہسپتال میں داخل تھا، جب مجھے ڈاکٹروں نے بتلایا کہ بیٹا وفات پا گیا تو کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں بیوی کو کیسے بتلاؤں، عورت کمزور دل ہوتی ہے، بے صبری نہ ہو جائے، ہسپتال ہے، چیخو پکارنا شروع کر دے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں دیکھو دین ہو تو دونوں طرف کیا پہاڑ ہوتی ہے. کہتے ہیں میں یہ سوچتا جب بیوی تک پہنچتا ہوں اس سے کہ میں اس کو تسلی دوں وہ مجھے تسلی دینے لگ جاتی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کی امانت ہی اللہ واپس لے لیا. آج بھی مائیں ہیں جو ام سلیم والا کردار ادا کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس نیک بیوی نے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ ان عالم دین کی نیک بیوی ہے، اور ہمارے ایک بڑے پیارے تلمیذ رشید عالم دین کی نیک بیٹی ہے کہ جس نے شوہر کو تسلی دینا شروع کر. کہتے ہیں پر اسی جگہ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا. جب بیٹا ان کا فوت ہوا اگلے دن عید تھی، چاند رات کو یہ وفات ہوئی. لیکن عورت کتنی صالحہ ہے، وہ بے صبری کی بجائے شوہر کو تسلی دے. سبحان اللہ. نیک بیویاں واقعات گھر کی برکت اور بہار کا ذریعہ وہ سے تسلی دے. کہتے ہیں لیکن جب ہم بچہ لے کے باہر نکلے تو ایک میت اور آئی، ایک میت اور آئی. تو کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ وہ میت کے وارثوں میں ایک فون پہ بول رہا ہے، ادھر چاند رات ہے، ادھر اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا ہے، فوت ہو گئے ہیں بزرگ، ابا جی فوت ہو گئے ہیں. وہ اس طرح خبر دے رہے ہیں اور وہ بتلانے لگے وہ عالم دین. کہتے ہیں اور جو عورتیں تھیں نا اس میت کے ساتھ وہ ساری آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اللہ تو نے اچھا نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من سنت الخدود وشق الجیوب وطال بدعوى الجاہلیہ. اللہ سے کہو تو نے اچھا نہیں کیا، یہ جاہلیت کی پکار گئی تو آ کیا. فرمایا جو مصیبت کے وقت گلے بانگ پھاڑے، رخسار پیٹے اور جاہلیت کی آواز نکالے وہ ہمارا نہیں. اور تکلیف پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. پریشانی والی خبر آئے تو کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اجر بھی ملے گا، مصیبت کی اللہ اکبر گرواہٹ بھی کام ہو جائے گی، اللہ نکلنے کی راہ بھی دے گا. بے صبری کرنے سے مصیبت تو وقت پورا کر کے جائے گی، ثواب ضائع ہو جائے گا، اور بے صبری سے تکلیف بڑھ جائے گی، اجر برباد ہو جائے گا. بہرحال اس لیے آپ نے فرمایا، اب یہ پورا یہ بھی باب ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہمارا کتنی حدیث ہوئی ہیں؟ چوتھی حدیث. اللہ اکبر. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر. کیا فرمایا، بڑی پیاری حدیث. اب اس کے پیچھے بھی پورا باب ہے. فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. یہ چیز نہ ہو تو معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی جامع بات ہے. یہ فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا حیا ادب احترام نہیں کرتا، وہ ہمارا نہیں. اب دیکھو کتنی جامع بات ہے. گھر کی چار دیواری سے لے کے ملک کی سطح تک اگر اس پہ عمل ہو تو معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے. جب ہمارا بچپن تھا، اب تو زیادہ ہی فرق پڑ گیا، جب ہمارا بچپن تھا نا، حقیقت ہے باپ تو ہوتا ہی بڑا ہے نا، ساتھ بات بھی ہوتا ہے. عموماً استاد بھی ہوتا ہے، ساتھ بڑا بھی ہوتا ہے. عام بڑے بوڑھے بزرگوں کا اتنا حیا ہوتا تھا، ہم قاعدہ آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ اگر محلے کے کسی بوڑھے شخص نے محلے کے کسی نوجوان کو کسی غلطی کی وجہ سے بوٹ اتار کے بھی مارا ہے نا تو اس نے سر نہیں اٹھایا، نہ زبان سے کوئی غلط بات کہی ہے، بلکہ الٹا کہا ہے بزرگوں معافی دے دو، آئندہ نہیں میں کرتا. وہ نوجوان ہے، بوڑھا کمزور ہے، وہ غصے سے ڈانٹ رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میرے ایک قریبی عزیز، میرا قریبی ان سے رشتہ ہے، شادی کا ان کا دن ہے، انہوں نے اوپر وہ جنا کر پہنا ہوا ہے، دینی آدمی تھے، گھنی ڈاری تھی. ہاں جی، وہ
ٹوپی جو علماء پہنتے ہیں عموماً جسے جناح کہتا ہے وہ سر پہ پہنی ہوئی ہے اور فیس کوٹ بہترین پہنی ہوئی ہے سفید لباس پہنا ہوا ہے اللہ اکبر تیار ہیں بالکل نکاح کے لیے روانگی کو میں سامنے کھڑا ہوں ہمارے خاندان کے ایک بزرگ آئے ہمارے خاندان کے ایک بزرگ آئے وہ ان کے نانا جی تھے وہ جن کا نکاح تیار تھا وہ کسی نے گلے میں ہاتھ ڈال دیا وہ بزرگ بڑے سخت تھے رسم و رواجوں کے والے سے اب تو وہ کچھ ہو رہا ہے نا کہ اللہ کی بنا ہے لو جی انہوں نے نہیں دیکھا دلہا بنا ہوا ہے اور ابھی نکاح کے لیے جا رہا ہے انہوں نے دیکھا ہر میں آج تک میری آنکھوں سے منظر نہیں جاتا وہ بزرگ اندر داخل ہوئے ہر ساتھ جھڑکا تجھے کس نے پہنا دیا منہ پہ تھپڑ مارا چنا کے ادھر جا کے گرا اور ہال توڑ کے گلے سے نکالا میں بقاعدہ آج بھی اللہ اکبر وہ منظر میرے سامنے ہے وہ میرے وہ قریبی عزیز نہ غصہ نہ ناراضگی آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا اب جاؤ جس کو مرضی دلہا بنا کے لے جاؤ میں تو ادھر بیٹھا ہوں بابا جی کو ہی نہیں آیا نہیں میں اچھی طرح منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے انہوں نے ہاتھ جوڑے معافی مانگی اور زمین سے ٹوپی اٹھا کے پھر سر پہ رکھی اور بار بار معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی فلاں پھوپھی کے پتہ نہیں فلاں خالہ پہنا گئی میں ہلا کرتے ہوئے پہن لیا مجھے معافی دے دو لو جی وہ اسی طرح پھر دلہا بن کے جا رہے آر نہیں پھر پہنے اتنا بڑوں کا حیا ہوتا تھا اتنا اب تو حقیقت ہے نہ بوڑھے باپ کا حیا ہے ادھر ہماری ترجمہ کلاس میں ایک بوڑھے بزرگ آتے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی پر میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میں اتنی دیر سے معافی مانگ رہا ہوں پر میرا بیٹا مجھے معاف نہیں کر رہا بیٹے کے لیے ہدایت کی دعائی کر دو کیونکہ باپ تو ہوتے ہی عمر میں بڑا ہے کیوں جی باپ عمر میں چھوٹا ہو ہی وہ بڑا بھی ہے اور باپ بھی ہے باپ کا تو مقام ہی بڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بات کہی کہ باپ تو باپ ہے استاد تو استاد ہے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے ولم یوقرنا بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہمارا سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث میں ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں جو ہمارے دین کے آدم کا حیا اور مقام نہ پہچانے وہ بھی ہمارا نہیں تو معاشرتی زندگی میں یہ کتنی اہم چیز ہے چھوٹوں پہ شفقت اور شفقت یہ نہیں ہے جس کو آج ہم نے شفقت سمجھا ہوگا کیوں جی ادھر کوئلہ پڑا ہو کوئلہ جانتے ہو نا اسے آگ لگی ہوئی ہو بچہ چھوٹا ریگتا ہوا کوئلے کی طرف بڑھ رہا ہو جی ماں دور سے دیکھ رہی ہے بچہ کوئلے کی طرف آ رہا ہے کیوں جی شفقت کیا ہے ماں کے کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا پکڑنے تو کوئلہ یہ شفقت ہے باپ کے نہیں اس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے ابھی بچہ ہے اس کو کوئلہ پکڑنے دو کیوں جی یہ محبت ہے شفقت ہے نہیں شفقت تو ہے چھوٹے بچے کو چھوٹی عمر میں ہی برائی سے بچانا یہ نہیں 2-3 سال کا بچہ ہے ذرا تنگ کرے تو اتنا بڑا موبائل پکڑا دو اپنی جان چھڑانے کے لیے اور طریقے سے بچہ چپ نہیں کرانا بچے کو موبائل کرنا چھوٹے چھوٹے بچے شرمناک چیزیں موبائلوں پہ دیکھتے اور یہی وجہ ہے 4-4 5-5 سال کے بچے گلیوں میں ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں شرم سے سر جھک جاتا ہے یہ کوئی نہیں شفقت یہ اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو جہنم کا کوئلہ بنانا ہے جس طرح وہ کوئلے سے منع نہ کرے کوئی شفقت نہیں محبت کیا ہے ماں دور سے ڈانٹے نہیں اس کے قریب نہیں آنا باپ دور سے جھڑکے اس کے قریب نہیں آنا حتیٰ کہ بچہ پھر بھی قریب آئے تو کھینچ کے پیچھے ہٹائے شفقت یہ ہے فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا شفقت نہیں کرتا انہیں نقصان سے نہیں بچاتا اور بڑوں کا حیا احترام نہیں کرتا وہ ہمارا اس حدیث میں عمل ہو جائے تو پچھلے سال جو میرا مضمون تھا ساس بہو یہ بھی فساد ختم نہ ہو جائے کہ بہو سمجھے ساس بڑی ہے کیوں جی آپ فرماتے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے بڑوں کا حیا احترام نہ کرے وہ ہمارا نہیں لو جی وقت ہو گیا 4 حدیثیں کیوں جی چاروں جہاں پر پورا باب ہے کہ نہیں پیچھے پورا باب آج کالجوں میں سکولوں میں شاگرد استاد جو عمر میں بھی بڑا ہے اور استاد بھی ہے اس کو ٹماٹر پھینک رہے ہیں انڈے مار رہے ہیں
لڑائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی اداروں میں استاد کو قتل کرنے کے واقعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لیسا منا، ایسے کرتوت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے کرتوت والے ہمارے نہیں۔ اللہ کرے ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہماری وضاقتہ، شکل صورت، لباس، حجامت ایسی ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے بھی آواز آئے ہمارا ہے، نبی بھی کہے ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔